اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ گمشدہ قافلے کی 6th ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ۔ بھائی یوسف، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں یار، کوئی بات ضرور ہے، تم مغموم نظر آتے ہو۔ کوئی خاص بات نہیں خان صاحب، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ زندگی کی جو منازل کئی برس سے میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میں ان سے دو چار جا رہا ہوں، اور اس کے باوجود میں اس امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا کہ یہ ایک نیا راستہ ہے جس پر حالات نے مجھے اچانک چلنے پر مجبور کر دیا، بالآخر مجھے اپنے اہم ترین منزل تک لے جائے گا۔ بھائی یوسف، میری بات غور سے سنو۔ تم ایک اچھے سوار ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ جب سوار راستہ بھول جائے تو عقل کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ گھوڑے کو اپنی مرضی پر چھوڑ دے، پھر گھوڑا اسے کسی کی بستی کے بہترین آدمی کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ یوسف کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ جب گاڑی جلندھر کے اسٹیشن سے گزر رہی تھی تو اس نے دونوں کانوں اور بازو رکھتے ہوئے اپنی پیشانی دونوں ہاتھوں پر اس طرح رکھ دی کہ اس کا چہرہ احمد خان کی نظروں سے چھپ گیا۔ احمد خان کچھ دیر ایک کتاب کے ورق الٹا رہا، پھر اس نے کہا، بھائی یوسف، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یوسف نے آہستہ سے گردن اٹھائی اور احمد خان کو محسوس ہوا کہ وہ آستین سے اپنے آنسو پونجھ رہا ہے۔ کیا ہوا تھا یوسف؟ احمد خان نے شفقت سے پوچھا۔ کچھ نہیں خان صاحب، میں اپنی عقل کے گھوڑے کی بھاگ ڈھیلی چھوڑنے کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن وہ بہترین گھر جسے تلاش کرنے کی مجھے امید ہو سکتی تھی پیچھے رہ گیا ہے۔ بھائی یوسف، اگر تم اس قدر آزادہ ہو تو ہم 100 بار جلندھر آ سکتے ہیں، اور میں بھی یہ کر سکتا ہوں کہ میرا ایک بھائی وہیں ڈیرا ڈال لے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور تمہاری دل آزاری نہیں کریں گے۔ خان صاحب، وہ یقیناً بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن مجھے ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی بے نشان راستوں سے گزرنا پڑے گا، بے نشان اور تاریک راستوں پر۔ لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک روشنی خواہ کس قدر دھندلی ہو جائے، اپنے مستقبل کے متعلق میرے یقین اور اعتماد میں کمی نہیں آنے دے گی۔ خان صاحب، راستہ خواہ کتنا دشوار ہو، میں چلتا رہوں گا، اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ ہمارے راستے کسی موڑ پر نہیں مل جاتے۔ احمد خان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، یوسف بھائی، میں اللہ سے دعا کیا کروں گا کہ تمہارے راستے بہت جلد مل جائیں، اور میں تمہاری اور اس نیک بیٹی کی خوشیاں اپنی زندگی میں ہی دیکھ لوں، جس کے تصور سے تمہارے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ میرے بھائی، اگر تمہیں سفر کے کسی مشکل مقام پر سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی تو میں یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم مجھے آواز ضرور دو گے۔ خان صاحب، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت آپ مجھ سے اتنی دور نہیں ہوں گے کہ مجھے آواز دینے کی ضرورت پیش آئے۔ وہ دوہرا کے اسٹیشن پر ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے ایک سندھی تاجر سیٹھ جمناد اس وقت موجود تھا۔ اس نے احمد خان کو ادب سے سلام کرنے کے بعد اطلاع دی، جناب، فی الحال ایک ہوٹل میں آپ کے قیام کا انتظام ہو چکا ہے، مکان آپ کو اسی ہفتے مل جائے گا۔ میں نے مالی مکان کو 6 ماہ کا پیشگی ادا کر دیے ہیں۔ کل اس کی مرمت اور رنگ و روگن کا کام شروع ہو چکا ہے۔ جس ٹھیکے دار کو مالک مکان نے یہ کام سونپا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ 5 دن تک یہ کام مکمل کر لے گا، اور چھٹے روز آپ وہاں جا سکیں گے۔ پرسوں خان محمد کو چھٹیاں ہو جائیں گی اور میں انہیں آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ آپ ہر کسی کے لیے ٹیکسی کھڑی ہے، اور آپ کو مسوری پہنچ کر واپس آ جاؤں گا۔ مسوری برصغیر کے تحت افزا مقامات میں سے ایک انتہائی خوبصورت شہر تھا۔ اس کی نشیب و فریز میں حد نگاہ تک قدرت کے دلکش مناظر پھیلتے ہوئے تھے۔ موسم گرما میں دور دراز سے خوشحال لوگ وہاں آتے تھے، اور شہر کے نچلے حصے سے لے کر بالائی حصے تک وہ عام سڑکیں جن پر صرف پیدل چلنے کی اجازت تھی ان لوگوں سے بھر جاتی تھی جو اپنی صورتوں کے ساتھ نئے قیمتی ملبوسات کی نمائش کے لیے وہاں آتے تھے۔ احمد خان نے جس ہوٹل میں یہ قیام کیا، اس کے ساتھ 2 سینما گھر تھے جن کے ہر روز 3 شو ہوتے تھے۔ یوسف دوپہر کا کھانا کھا کر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ سینما گھروں میں گانے شروع ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا، لیکن سینما گھروں کے لاؤڈ سپیکروں کی مد سے اتنا شور پیدا کر رہے تھے کہ اس کے لیے اخبار پڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ احمد خان گہری نیند میں خراٹے لے رہے تھے۔ یوسف نے اٹھ کر جوتے پہنے اور مینیجر کے دفتر میں جا کر کہا، میں سیر کے لیے جا رہا ہوں، اور شام تک سیٹھ جمناد داس ایک نوکر صاحب کے ساتھ خدمت کے لیے پہنچ جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت تک آپ ایک قابل اعتماد بیرا خان صاحب کے دروازے پر موجود ہیں۔ مینیجر نے کہا، جناب آپ مطمئن رہیں، ہمیں معلوم ہے کہ خان صاحب ایک بڑے آدمی ہیں۔ مینیجر بولا، بھائی صاحب، سیٹھ جمناد ان کے متعلق بہت کچھ بتا چکے ہیں، آپ مطمئن رہیں، میں خود ان کا خیال رکھوں گا، آپ مزے سے سیر کریں۔ یوسف نے بلندی کی طرف جانے والی سڑک کا رخ کیا، اور 1 گھنٹہ بعد وہ اس مسوری کے بلند ترین مقام پر کھڑا تھا۔ یہاں سے نیچے کی طرف ایک گنجان جنگل دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک
پگڈنڈی پر جا رہا تھا کہ اچانک ایک درخت دیکھ کر رک گیا جو اس کے گاؤں کے قریب پردیسی درختوں سے گہری مشابہت رکھتا تھا۔ اس کے پتے اور اس کی شاخیں اسی طرح سے تھے، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اس کا قد بہت چھوٹا تھا۔ اس نے ایک شاخ پکڑ کر کھینچی تو وہ اس کی طرف ٹوٹ گئی جیسے پردیسی درختوں کی بے لچک شاخیں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ پھر وہ قریباً نصف گھنٹہ جنگل میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن اسے کوئی اور ایسا درخت نظر نہ آیا۔ دوبارہ چوٹی پر جا کر اس نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر واپس چل دیا۔ سڑک کا پر رونق حصہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اس نے کسی جگہ پر رک کر دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا، میں ایک چھوٹا سا پردیسی درخت ہوں جو اپنے قافلے سے بچھڑ کر بہت دور پہنچ گیا ہے۔ ہر بونے درخت کی طرح میرے لیے واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ انتہائی مایوسی کی حالت میں یوسف کے لیے یہ امید ایک بڑا سہارا ہوا کرتی تھی کہ خواہ کتنی دور چلا جاؤں میرے لیے واپسی کے راستے بند نہیں ہوں گے۔ قدرت کا کوئی معجزہ مجھے کسی دن ان لوگوں کے دروازے تک پہنچا دے گا جن کے بغیر میں زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مایوسیوں کے طریق ایک سائے آہستہ آہستہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر جب وہ کافی دیر ادھر ادھر گھورنے کے بعد اذان سن کر ایک مسجد میں داخل ہوا تو نماز کے بعد بے اختیار رو پڑا اور پھر ہولے ہولے سسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اگر میری آزمائی شروع ہو چکی ہے تو میں تجھ سے صبر اور حوصلے کا طلبگار ہوں۔ میرے اللہ، مجھے کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالیو جس میں میں پورا نہ اتر سکوں، اور اس بات سے ڈرتا ہوں کہ زمانے کی ٹھوکریں مجھے تیری رحمت سے مایوس نہ کر دیں۔ اے تھکے ہارے لوگوں کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والے، میں تیری رحمت کا طلبگار